عزیزان گرامی، ماہ شعبان کے آخری جمعے سے متعلق جو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے روایت کو بیان کیا کہ آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان کی آخری 3 دن کے روزوں کو رکھ لیتا ہے اور ماہ رمضان سے اسے وصل کرتا ہے تو پروردگار دو عالم اس سے 2 مہینے کے روزے اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے کہ جیسے اس نے ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھے ہیں اور ماہ رمضان کے روزوں سے اگر وصل کر دیں ان روزوں کو تو 2 ماہ کے روزے لکھے جاتے ہیں کہ اگر 3 دن یہ شعبان کی آخری تاریخ ہے۔ ابا سلط ہروی جو آٹھویں امام کے خادم تھے، شاگرد تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، ابا سلط ہروی روایت کرتے ہیں کہ آخری جمعہ تھا اور میں اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دیا تو مولا نے مجھ سے فرمایا کہ ابا سلط کیا تم جانتے ہو یہ کون سی تاریخیں ہیں؟ ابا سلط نے فرمایا مولا فرمائیں، کہا یہ ماہ شعبان کی آخری جمعہ ہے، یہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ، جیسے آج کا جمعہ ہے ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، ایسے ہی دن تھا۔ امام نے ابا سلط سے کہا کہ ابا سلط جانتے ہو یہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور عنقریب ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، تو جتنی چیزیں اس مہینے میں تم سے چھوٹ چکی ہوں، تم سے رہ گئی ہو، یہ کچھ دنوں میں جو باقی ہے اس میں سمیٹنے کی کوشش کرو، اس میں سمیٹنے کی کوشش کرو کہ اس لیے کہ وقت کم ہے، فرصت کم ہے۔ زندگی میں دیکھیے سب سے اہم مہینے جو سال میں ہوتے ہیں 3 مہینے ہیں، ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان، تو فرمایا یہ 2 مہینے رجب و شعبان تیاری ہے ماہ رمضان کے لیے، آپ نے یہ 2 مہینوں میں جو تیاری کی ہے اب ماہ رمضان میں آپ اسی کو یوٹیلائز کر سکیں گے، اس لیے کہا گیا ہے کہ ماہ رجب و شعبان میں اپنے آپ کو تیار کر لو۔ امام نے فرمایا ابا سلط سے، ابا سلط دیکھو یاد رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ماہ شعبان گزر جائیں اور تمہاری گردن پہ کسی کا حق ہو، ماہ شعبان گزر جائیں اور تمہاری گردن پر کوئی گناہ ہو۔ دیکھو ماہ رمضان میں جب داخل ہو تو پاک و پاکیزہ داخل ہو تاکہ تمہیں ماہ رمضان کی جو فضیلتیں ہیں وہ بالکل پاکیزگی کے ساتھ تمہیں مل جائیں، ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان تمہیں پاک کرنے میں ہی لگ جائے، نہیں بلکہ ماہ رمضان کو تم اپنے آپ کو بلندی پہ لے جانے کے لیے استعمال کرو، ماہ شعبان کو اپنی پاکیزگی کر لو، اپنے گناہوں سے پاک، جو توبہ رہ گئی ہے وہ توبہ کرو، وہ گناہ کہ جو تم نے چھپ کر کیے ہیں اور تم نے علنی کیے ہیں۔ عزیزان گرامی بہت ساری خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، دیکھیں ہم معصوم نہیں ہیں، اللہ نے اگر کسی کو بنایا ہے جو کامل بنایا ہے وہ 14 ہی ہے کہ جنہیں اللہ نے مکمل بنایا ہے کہ جو ہر خطا سے عیب سے مبرہ ہے، مگر ہم میں بہت سارے عیب ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، یعنی بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو ہم جانتے بھی نہیں گناہ ہیں۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ کسی کے جوتے پہ یا چپل پر پیر رکھنا گناہ ہے؟ نہیں جانتے ہم، بہت ساری ایسی خطائیں، ہم تو بلکہ زمین پہ پیر نہیں پڑنا بلکہ جو ہے ہم کسی اور کے چپل پہ پیر رکھتے ہیں تاکہ اپنا جوتا پہن لیں، یہ بھی خطا ہے، خطا ہے۔ عزیزان گرامی جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو آداب یہ ہیں کہ جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو کسی کو دیکھ کر بات کریں، اگر آپ کسی سے بات کرتے ہوئے اگر آپ ادھر ادھر چہرے کو موڑ لیتے ہیں یہ بھی خطا ہے، خطا ہے، بہت سارے خطاؤں سے ہم دوچار ہو جاتے ہیں، تو پروردگار دو عالم کہتا ہے کہ توبہ کرو۔ دیکھو جو تم جانتے ہو وہ گناہ، جو نہیں جانتے ہو گناہوں کے بارے میں اللہ سے کہو کہ اللہ پروردگارہ وہ گناہ کہ جو میں جانتا ہوں اور مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، اور وہ گناہ کہ جو میں اصل جانتا بھی نہیں، روز قیامت میں جب اعمال نامہ کھولا جائے گا بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ گناہ تم نے کیے تھے، آپ کہیں گے کہ یہ بھی گناہ تھے، یہ بھی گناہ تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں کہ وہ خطائیں کہ جو ہم سے عمدن ہوئے ہیں، جو خطان ہوئے ہیں، سہون ہوئے ہیں، جو علنی ہم نے گناہ کیے، جو چھپ کے ہم نے گناہ کیے،
پروردگار سے امام نے کہا کہ دیکھو پروردگار سے اپنے اکاؤنٹس کو سیٹل کر لو، اور سب سے کریم رب اگر کوئی ہے تو صرف پروردگار ہے جو بہت جلدی راضی ہوتا ہے، سریع الرضا ہے، سریع الرضا، سریع الرضا ہے۔ امام نے کہا ابا سلط، دیکھو یاد رکھو جتنے ہو سکے اس مہینے میں آمادگی کر لو یا آخری شعبان کے۔ اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام سے ایک مخصوص دعا وارد ہوئی ہے کہ ماہ شعبان کے آخری دنوں میں یہ دعا کو کثرت سے پڑھا کرو کہ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان، اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار اگر تو نے مجھے ابھی تک نہیں بخشا ہے کہ جو ماہ شعبان کے جو دن گزر گئے ہیں، اگر تو نے مجھے ابھی تک نہیں بخشا ہے تو پروردگار یہ جو باقی دن رہ گئے ہیں، یہ جو باقی دن رہ گئے ہیں تو اپنے کرم و فضل کے صدقے میں تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ بعض خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک انسان توبہ نہ کرے اللہ معاف کیسے کرے گا؟ کسی نے کسی مومن کا دل دکھایا ہے، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ امام نے کہا کہ دیکھو یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری گردن پہ کسی مومن کا حق ہو، کسی مومن کا تم نے دل دکھایا ہو، دیکھو رضایت لے لو اس سے، حلالیت طلب کر لو، تاکہ جب تم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو تو پوری پروردگار کی رضایت کے ساتھ داخل ہو کہ تمہاری گردن پہ کوئی گناہ نہ ہو۔ عزیزان کرام، اس قدر اہمیت ہے۔